ضرورت کی کون سی چیز ہے جو دکانوں پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے آج نہیں ملتی؟ مگر ضرورت کی ہر چیز خریدنا ضروری تو نہیں۔ اس سوچ کی عملی شکل ہے بائی نتھنگ پروجیکٹ۔ I spent about 6 months in Saudi Arabia. ربیکا راکفیلر اور لیزل کلارک نے بائی نتھنگ پروجیکٹ کا آغاز 2012 میں کیا۔ لیزل کو نیپال اور ربیکا کو سعودی عرب میں گزارے وقت نے متاثر کیا۔ دونوں نے دیکھا کہ وہاں خاندان اور پڑوسی ایک دوسرے کی ضرورتوں سے نہ صرف آگاہ رہتے ہیں بلکہ اکثر چیزیں نئی خریدنے کے بجائے ایک دوسرے سے مانگ کر استعمال کی جاتی ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو امریکہ میں بھی کام آ سکتا ہے۔ When we saw how much plastic there was everywhere. ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ اور خاص طور پر ہمارے ساحل پلاسٹک سے اٹے پڑے ہیں۔ اس کچرے میں زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو ایک مرتبہ استعمال کے بعد پھینک دی جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ انہیں یہاں دوبارہ کیوں استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس طرح لوگوں کے درمیان تعلق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ Another reason for this is that we want اس پروجیکٹ کی ایک اور بڑی وجہ لوگوں کے درمیان رابطے کو فروغ دینا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، سوسائٹی کو قریب لانا، ایک مضبوط کمیونٹی نیٹ ورک کی بنیاد رکھنا اور یہ بتانا بھی تھا کہ انسان مادی چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ بائی نتھنگ پروجیکٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے کسی ایک علاقے کے باسی ایک گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی اپنی استعمال شدہ اضافی یا ایسی نئی اشیاء جن کے استعمال کی انہیں خواہش نہ ہو دینے کے لیے، اور کوئی اپنی ضرورت کی چیز مانگنے کے لیے پیغام گروپ میں پوسٹ کر دیتا ہے۔ بائی نتھنگ پروجیکٹ کی نیو جرسی سے تعلق رکھنے والی گروپ ممبر روزا کورٹیز کہتی ہیں کہ بچوں اور بڑوں کے کپڑوں سے لے کر فرنیچر اور پرندوں کے پنجروں جیسی چھوٹی بڑی اشیاء مانگی اور دے دی جاتی ہیں۔ You're asking for an item that you want. جس ممبر کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ پھر پرائیویٹ میسج میں نام اور ایڈریس پوچھ کر ملاقات کر لیتا ہے۔ اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ اگرچہ کووڈ نے ذاتی طور پر ملنے کا سلسلہ 1 سال سے روک رکھا تھا، لیکن اب وہ بھی بحال ہو رہا ہے۔ اور جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں یا جو سوشل میڈیا پر نہیں، ان کے لیے رابطے کے وہی سادہ طریقے ہیں جو ایپس آنے سے پہلے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ گروپ ہیڈز اور کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے یا مختلف جگہ بینرز لگا کر ایک دوسرے کی ضرورتوں کے بارے میں معلوم کر لیا جاتا ہے، یا پھر آس پاس کے لوگوں سے کہہ کر۔ بائی نتھنگ پروجیکٹ میں صرف چیزوں کا لین دین ہی نہیں ہوتا بلکہ لوگ اپنے وقت اور ہنر سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ since you could offer to go for a walk. جیسے فارغ وقت میں اپنے محلے کے عمر رسیدہ افراد کو واک پر لے جانا، انہیں کہیں سے پک اور ڈراپ کرنا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج جب وہ کھانا بنانے میں مصروف ہوں گے تو آپ ان کے بچوں کو آن لائن کہانی سنا دیں گے۔ اس گروپ میں چیزیں ادھار بھی مانگی جا سکتی ہیں، جیسا کہ پارٹی کا سامان، گھاس کاٹنے والی مشین یا فینسی کپڑے وغیرہ۔ تاہم اس گروپ کی ایک ممبر بیتھ کرک کی نظر میں صرف اپنے علاقے کے گروپ کا حصہ بننے کی پابندی سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ These groups managed by your neighbor. چونکہ آپ کے محلے کے لوگ ہی گروپ کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ گروپ ممبران کی ذاتی پسند ناپسند غیر جانبداری برقرار رکھنے میں مشکل پیدا کرتی ہے، کیونکہ کچھ تحائف پوسٹ کرنے کے بعد لوگ اپنی مرضی کے ممبر چن کر انہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانبداری سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ربیکا اور لیزل بائی نتھنگ پروجیکٹ کے لیے مقامی گروپ میں شمولیت کی پابندی ہٹانے پر غور کر رہی ہیں۔ ربیکا کہتی ہیں کہ ہم سبھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہیں، لہٰذا جتنا ہم وسائل کو مل بانٹ کر استعمال کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی خود سے ہٹ کر دوسروں کی ضرورتوں اور اس کرۂ ارض کے بارے میں ضرور سوچیں جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔